السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ حیرت انگیز طور پر حیرانی میں بھی پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا کہ جنہیں جناتوں نے شہید کر دیا۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایسا کیا کیا تھا ان اللہ کے رسول کے صحابی نے کہ جس کی وجہ سے جنات نے انہیں شہید کر دیا، یہ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور دین اسلام کی روانی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو انسان سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ البتہ انسانی آنکھیں ان جناتی قوم کو دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا اسلام سمیت دنیا کی ہر قدیم تہذیب جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ قدیم عراق کی تہذیب ہو، چاہے قدیم عربی داستانیں ہوں یا زرتشت قوم کے عقائد ہوں۔ تقریباً ہر قوم، لوگ، کہانیاں اور قائد میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ زمین پر انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب جنات اللہ کے نافرمان ہو گئے اور زمین میں فتنہ فساد پھیلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے سرکش جناتوں کو بطور سزا مختلف زنجیروں اور ویران جنگلوں میں قید کر دیا تھا۔ جب اللہ کے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات جب آزاد ہوئے اللہ کے حکم سے تو انہوں نے دوبارہ زمین پر فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیا۔ جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو جناتوں کے بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ بھی ہماری طرح حضور اقدس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوئے۔ لیکن شریر جناتوں نے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ شریر جنات انبیاء کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی اس دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ جنات انسانوں کو کچھ طریقے سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے، لیکن فائدے سے زیادہ وہ بنی نوع انسان کو نقصان پہنچایا کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں جنات کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں ملتے ہیں۔ جنات کی شرارتوں اور مجلسوں کے حوالے سے قدیم عربی افسانوں میں بھی بے شمار کہانیاں قصے ملتے ہیں، جس میں کسی ویران صحرا میں یک با یک دیو ہیکل جن ظاہر ہوتا ہے اور بے جاں کسی بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں اور قصے اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی عربوں میں مشہور تھے۔ احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات میں بھی اس طرح کے حادثوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک عجیب و غریب واقعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سعد کا تعلق قبیلہ خجرج سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد اور آپ کے آبا و اجداد سرداری کے لیے مشہور تھے اور مدینہ کے اشراف میں شامل تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی سخی انسان تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر سے اصحاب صفہ کے 80 افراد کے لیے روزانہ کھانا جاتا تھا۔ اسلامی جنگوں اور غزوات میں بھی مہاجرین کا علم امام علی علیہ السلام اور انصار کا پرچم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلامی لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ سعد بن عبادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی تھے جو تاعمر حضور کے شانہ بہ شانہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کے ساتھ سقیفہ میں موجود تھے اور خلافت کے لیے خود کو نامزد کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، جنہیں حضرت سعد نے خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی حضرت سعد سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور تمام عمر شام میں دین کی خدمت اور اشاعت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر انصاری صحابی سعد بن عبادہ کی موت نہایت ہی عجیب و غریب اور پر اسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد کو جناتوں نے شہید کیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ 15 ہجری کی سال شام کے علاقے حران کے راستے سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سعد کا گزر ایک ویران صحرا سے ہوا جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ واضح رہے کہ عرب کے صحراؤں میں زمانہ قدیم سے ہی جنات آباد تھے اور ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں بسے ہوئے تھے۔ اس بنجر صحرا میں حضرت سعد کو حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا آپ نے اپنی سواری کو وہاں روک دیا اور دور ایک کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پیشاب کرنے لگے۔ اس جگہ ایک سوراخ تھا جس میں جنات کا ٹھکانہ تھا۔ پیشاب کرنے کے بعد جب حضرت سعد واپس لوٹے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ مجھے پشت یعنی پیٹھ میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک آپ درد سے بے چین ہونے لگے اور تکلیف کی تاب نہ لا کر چند ہی لمحے میں وفات پا گئے۔ آپ کے ساتھی حیران اور پریشان تھے کہ اچانک اس سوراخ سے جس میں آپ نے پیشاب کیا تھا ایک بلند اور خوفناک آواز آئی، ہم نے خجرج کے سردار سعد کو قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہ آوازیں ان جنات کی تھی۔ لوگ خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت سعد کی جسم مبارک کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جنات چمٹنے اور نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت اور روایت موجود ہے۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے عشق محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی جن کسی انسان پر فریفتہ ہو کر اسے آج چمٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، کسی جنات کو قتل کر ڈالے یا ان پر گندگی یا گرم پانی ڈال دے یا ان کے ٹھکانے پر گندگی پھیلا دے، چاہے یہ کام کوئی انسان اسے جان بوجھ کر یا نہ جان بوجھ کر کر رہا ہو یا لا علمی میں کر رہا ہو، جنات اس قسم کی باتوں کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ اور چونکہ جنات میں ظلم، جہالت اور سرکشی زیادہ ہے، لہٰذا وہ کسی بھی جرم کا بدلہ انسان کو قتل کر کے ہی لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین اور جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ اسی کی ایک دلیل اور مثال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سو ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر طرح کے شیطانی فتنے، شرعی جنات اور تمام تر بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے واقعہ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔